جی برگیڈ صاحب شروع کر لیں میرے خیال میں۔ جی کر لیں سر، کوئی اعوذ اشکال باللہ من نہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بہن بھائیوں کو جو ہے وہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ لیول 4 کا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، لیسنز جو ہیں، اور اس میں ہمارا یہ لیسن کا جو ہے لیسن نمبر 4 ہے، جو انشاءاللہ ہم آج لیسن نمبر 4 اور 5 دونوں کریں گے، اور اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 کا مطالعہ کریں گے۔ لیسن 4 انشاءاللہ میں آپ سامنے پیش کروں گا، اور لیسن 5 جو ہے وہ مان عزیز قاضی صاحب آپ سامنے پیش کریں گے۔ اور دونوں مضمون جو ہے ان کے ملتے جلتے ہیں، وہ ڈفرینس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں بنی اسرائیل کو، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 8 چیزوں کا حکم دیا تھا، اور اینڈ پہ یہ کہا کہ ان لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 83 تھی۔ یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں بہت ایک کمپلیٹ میسج ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حقوق اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس بعد حقوق العباد ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کرنا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ پھر حقوق اللہ آ گیا کہ نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے وہ حقوق اللہ بھی ہے، اور حقوق العباد بھی اس میں آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ اس کا بینیفیشر جو ہے وہ عوام ہیں، لوگ ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو ادا کرنا، تو یہ زکوٰۃ دینا۔ جو سب سے لاسٹ لائن ہے جس کو میں نے ریڈ کیا ہے، اس آیت مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ ایک تو یہ عہد ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے، یہ عہد وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ساری چیزیں ہیں جسے قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں۔ حقوق العباد میں خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ، پھر نماز کے بارے میں تاکید جو ہے، وہ زکوٰۃ کی تاکید جو ہے، اسے پلر آف اسلام کہا گیا ہے۔ تو اس میں جو یہ لاسٹ آیت ہے، اس کو جو ہے اگر ہم سامنے رکھیں، تو اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ اس سے نہیں لگتا۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں چیزیں جو آبزرویشن میں آتی ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ امت مسلمہ کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور کتاب حکیم عطا فرمائی ہے، آخری کتاب۔ ہم تو امت وسط ہیں نا جی، ہمیں تو یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگوں تک کب پہنچائیں گے؟ پہلے خود عمل کریں گے پھر۔ ہم انشاءاللہ ان آیات کو لیں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور اس میں جو یہ ہم اس سے پہلے جو پڑھ چکے ہیں اسباق، اس میں جو پہلی تھا وہ تھا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، کہ جو ان کے عام لوگ تھے اور جو علماء تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اس میں کیا کہ یشترو بھی ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغام کو تھوڑی سی اس کے لیے بیچ دیتے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے نظریات تھے، ان کا نظریہ تھا لن تمس وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جو آگ جو ہے نا، یہ کچھ دیر کے لیے ہمیں جو ہے وہ چھوئے گی، باقی پھر ہم پھر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا جنت اور جہنم کا، کہ جو برائی کرے گا تو جو ہے اس کی برائی اس نے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اصحاب نار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ اصحاب الجنہ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا آیت نمبر 81 اور 82 میں۔ اور ہمارے زیر مطالعہ آیت نمبر 83 ہے، کہ وہ وعدہ جو کہ بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور یہ قرآن پاک میں درج کر دیا گیا اور بتا دیا گیا ان کا رویہ کیا ہے۔ تو یہ سب آیات ہماری ہدایت کریں، کیونکہ کتاب جب ہم نے یہ شروع کی ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے یہ شروع ہوئی ہے،
تو یہ ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لگاتار جو آیات چل رہی ہیں اور آگے بھی جو آیات آئیں گی بنی اسرائیل کے بارے میں، اس میں یہی ہے کہ ان کے رویے یہ تھے اور یہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ہم چار موضوع تھے اس میں جو ہم نے لیے۔ اس کے بعد یہ کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کے بدعمالیوں کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو احکامات تھے ان کو بتایا گیا اور کہا کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اسباق اس میں یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کے آئے۔ تو یہ آیات ہم نے جب پڑھی اور اس کا میں نے ترجمہ آپ سامنے پیش کیا، تو آپ اس کو ریئلائز کر لیں گے کہ یہی احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء لے کے آئے، تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 چیزوں، بنیادی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جو گرامر کے ساتھ اور اس کی آیات کی پہ فوکس کرتے ہوئے ان کو سیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ تیسری لائن سطر میں، دوسری سطر میں کوئی آیت نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے، پہلی میں بھی کوئی لفظ نہیں، اور تیسری میں 3 ہے، چوتھی میں 4 ہے، پانچویں میں 1 ہے۔ ایوریج ہے وہ 1 سے بھی کم ہے۔ تو الحمدللہ یہی بات، ایک ایوریج یہی بات ہوئی تھی کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ لیکن آپ اگر محنت کریں گے اور محنت کے ساتھ سیکھیں گے تو یقیناً یہ اچیو کریں گے۔ لیکن اگر آپ صرف اٹینڈ کریں گے، تو اٹینڈ کرنے میں اور اس کے بعد اس کو ماسٹر کرنے میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ سننے میں اور سیکھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ اچیو کر لیں گے، ورنہ یہ تو وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جائیں گے لیکن مکمل نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو ٹیچنگ میں اور لرننگ میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس پروسیس میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ آپ چیز کو مکمل طور پہ ماسٹر کر سکیں۔ پارٹ بائی پارٹ لیتے ہیں، پہلا حصہ لیتے ہیں، تلاوت ہم نے کر لی، ترجمہ ہم اس کا دیکھتے ہیں۔ وائز اور واو اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، نہ جو ہے وہ ضمیر ہے ہم کی، اخذنا ہم نے لکھا، اخذتا جو ہے وہ آپ نے لیا، اخذتو میں نے لیا، اخذنا ہم نے لیا۔ میثاق، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں۔ میثاق میں پختہ عہد وہ عہد جو کسی اہم معاملے کے لیے پورے شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ باندھا جائے اور اس کے وفاداری کی کا تاکیدی حکم موجود ہو۔ تو یہ جو باتیں یہ بھی ہم نے پڑھی اس آیت مبارکہ میں، ترجمے میں بھی دیکھا، تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور ان کی تاکید قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے یہ عہد ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ میثاق میں نے پختہ عہد کیے ہیں، وہ ہے جو کسی اہم معاملے کے لیے پورے شعور اور احساس ذمہ داری سے باندھا جائے اور جس کی وفاداری کا تاکیدی حکم موجود ہو۔ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے بارے میں لا نہیں، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون جو جمع کا صیغہ ہے، تعبدو تعبدون، کہ تم عبادت کرو، تم عبادت نہیں کرو گے۔ لا کا آنے کی وجہ سے یہ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، لا منفی میں اس میں آ گیا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا یہ لا تعبدون جو ہے یہ مضارع میں ہے، اور تعبدون مضارع میں تو اس کے ساتھ لا آئے گا، اور ماضی میں ہوگا تو اس کے ساتھ ما آئے گا۔ اللہ مگر، اللہ مگر اللہ کی، یعنی کہ سب سے پہلا جو حکم وہ کیا ہے کہ عبادت کے بارے میں ہے، عقیدہ کے بارے میں ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرو گے۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے۔ اور پھر آگے یہ حقوق اللہ تھا، اب حقوق العباد آ رہے ہیں۔ وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ آگے یہ احسانہ کی ضمیر سب کے لیے چل رہی ہے، یہ احسانہ کی جو ہے وہ ورب ہے، فعل ہے۔ ذوی القربہ اور قرابہ داروں کے ساتھ، وہ یتامہ اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے ان سب کو۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے سامنے حکم آئے اور اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں آئی ہیں، حقوق اللہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کس کی بات نہیں کرو گے۔ حقوق العباد اس میں ہے کہ والدین ہے، اس کے بعد قربہ ہے، یتامہ ہے، مساکین ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں وہ اس میں حقوق العباد کے سلسلے میں اس آیت کے حصے میں آئے۔ یہ تھا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس لیے وہ پختہ قسموں اور مضبوط عہدوں کے بغیر کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا ہے۔ یہ صرف موسیٰ میں نہیں تھا، ہر شریعت میں یہ موجود رہا۔ پہلے کیا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔
تو جس کے ہم کہتے ہیں توحید یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کس کی عبادت نہ کرو. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بات کا عہد دیا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے. یعنی تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ہر صورت میں اس کا اور وہ ہر صورت میں اس کا بندہ ہے. وہ ہر ایک انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بندگی کا فرض انجام دینے ہر ایک کو، اور پھر بندگی کے کسی ایک طریقے تک محدود نہیں ہے. اس بندگی کا تعلق جس طرح عبادت سے ہے، اسی طرح معاشرت سے ہے، معیشت سے ہے، تہذیب سے ہے، تعلیم سے ہے، سیاست سے ہے، حکومت سے ہے، ریاست سے بھی ہے. انسان کی کوئی حیثیت بھی ہو، ہر صورت میں اللہ کی بندگی کرنی ہے. تو یہ کہاں پہ بھی کسی پوزیشن میں بھی کس طریقے سے کوئی انسان ہے تو جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب وہ کام کرے گا تو وہ اللہ کی بندگی کرے گا. اگر ان کی وائلیشن کرے گا تو طاغوت کی بندگی کرے گا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف پوزیشنز میں رکھ کے جو ہے ایک آزمائش کی ہے. یہ جو ہماری زندگی، یہ آزمائش کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی کسی جگہ بھی، کسی پوزیشن میں بھی، کسی ایج گروپ میں بھی، کسی ذمہ داری میں بھی جو ہے تو وہ آزمایا جا رہا ہے. تو آزمائش کیا ہے کہ ہم اللہ کی لائی ہوئی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں. اگر چاہ رہے ہیں تو عبادت ہے، اگر نہیں چاہ رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. اس طرح اسے جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اس کے احکام کے سوا کسی اور کا حکم ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے آئین کے سوا کسی اور کا اختیار کرنے، اس کے عطا کردہ تہذیب کے سوا کسی اور تہذیب کو اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ جو پاکستان کا دستور ہے، غالباً یہ ایک دستور ہوگا کہ جس میں باقاعدہ یہ چیز درج ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق سے باہر نہیں ہوگا، کہ اس کے مطابق ہوگا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہے ان کو تبدیل کیا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق. یا آگے جو ہے بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو کہ اقتدار میں رہے ہیں اور ہیلے بہانے سے وہ چیزیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، بلکہ شدید خلاف ہیں، وہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، سود جیسی چیزوں کو ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. کیوں کہ انہوں نے واضح طور پہ جو ہے طاغوت کی بندگی اختیار کی، اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی. اللہ تعالیٰ جن کو اقتدار دیتا ہے ان کو بہت بڑا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے درجات کو بہت بلند کر سکتے ہیں. ان کا ایک کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، مثبت طریقے سے بھی اور منفی طریقے سے بھی. اس لحاظ سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس حکم کے تحت اللہ کے اختیار میں آ جاتی ہے جس میں کسی اور شخصیت نظام کی گنجائش نہیں رہتی. دوسری بات جو آئی ہوا ہے اب ایسے حقوق العباد آگے، حقوق العباد میں سب سے زیادہ پرائم جو ہے، سب سے زیادہ اوپر جو ہے، سب سے جس کی اہمیت ہے وہ والدین کی ہے. اور بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب والدین کہتے ہیں اس میں ماں بھی آ جاتی ہے اور باپ بھی آ جاتی ہے، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو. انشاءاللہ ہم دوسری آیات اور قرآن پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں عبادت الہی کے ساتھ فرمایا ہے. بلکہ جب یہ جیسے ہمارے سامنے سورہ لقمان کی آیت ہے، وَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، نشکر لی، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا اور میری تمہیں لوٹنا ہے. یعنی کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور والدین کا جو ہے وہ شکر کرنے کا حکم دیا. پھر سورہ بنی اسرائیل کی بہت مشہور آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی یہ اوپر بھی ایک ہی آیت میں تھا اور سیکنڈ پوزیشن میں تھا. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قضا ربو کا، یعنی کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا. کس چیز کا فیصلہ کر دیا؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرو گے. اور پھر ساتھ کے بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. والدین سے اس نے سلوک کے معنی یہ ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے انہیں تکلیف ہو یا صدمہ ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں کوتاہی نہ ہو. یہ جو نا، یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ سمجھنے کی اور ذہن میں رکھنے کی اور عمل کرنے والی بات ہے. ایک شخص
آدھا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی کہ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے، اور پھر ایک دفعہ فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو یہ جو ہمارے گھریلو معاملات میں جو پالیٹکس چلتی ہے گھر کے اندر، وہ مینلی ماں ہی اس کا میور ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسے آزمائش سے بچنے کی اور ماں کی خدمت کرنے کی اور باپ کا احترام کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ اب یہ آپ اس کو لے لیں، پہلے حقوق اللہ آ گیا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ وہ تو ہم نے پہلے آیات پڑھ رہے تھے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کی ترتیب کیا بتائی ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ سے اوپر جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے جہاد کے لیے، اور جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مسلمان نہیں تھے، تو ہر جہاد کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو اس سے پوچھا تیرے والدین؟ تو نے کہا جی وہ تو میں تو ان کو ناراض چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اصل کہا نہیں، تم جاؤ جب اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ واپس بھیج دیا اس کو۔ تو یہ اتنی اہمیت ہے اس کی والدین کے ساتھ سلوک کی، جہاد کے اوپر جو اس کو پرائرٹی دی گئی۔ اور یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا، اس میں پہلے وقت میں نماز ادا کرنا، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اور پھر تیسرا جو تھا نا جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک اور حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ یعنی کہ اللہ کے رسول مختلف طریقے سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، مانیٹر تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ وہ ان کی اور یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ انسان کو پازیٹیو طریقے سے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو تیار کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور دیجیے۔ ربی سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا۔ یعنی یہ ٹاپ کے جو ہے وہ گناہ ہے، سب سے بڑے گناہ ان کی جو ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے اور والدین کے ساتھ نافرمانی، اور دونوں کو اکٹھا کیا، بریکٹ کیا دونوں کو۔ یعنی کہ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، ایسے والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگے تیسری جو چیز یہاں پہ بیان کی گئی وہ تھی ذوی القربہ، یعنی حسن سلوک اور احسان۔ دراصل حقوق ادائیگی کے بعد کی سب سے اہم صورت کا نام ہے، یعنی جس میں حقوق کی ادائیگی بے دلی یا بوجھ سوچ نہ کی جاتی ہو، بلکہ اس میں احترام، شفقت، محبت کے جذبات بھی شامل ہو۔ یعنی کہ حق ادا کیے جا رہے ہیں لیکن وہ محبت کا عنصر شامل نہیں ہے، اس میں دل اور وہ جو ہے وہ جذبات شامل نہیں ہے، تو وہ کوئی نہیں ہے۔ بات اس نے سلوک اور احسان کی ہے۔ والدین کے بعد قرابت داروں کا حق ہے، ان سے سلوک کرو، قرابت کو قائم رکھو، قطع رحمی کے قریب نہ پھٹکو۔ قطع رحمی تعلقات کو توڑنا، آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی، فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہو تو بیٹھ کے اس کو ختم کرو، ورنہ تمہارے اعمال ہی نہیں اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا دراصل ماں باپ کی محبت کا ایک جز ہے، اور وہ صلہ رحم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ پارٹ ہے اس کا، یہ کنبے کی بات ہے، نہیں خاندان کی بات ہے۔ ہمارے جو اسلام ہے اس میں سب سے بڑی جو کریکٹرسٹک ہے وہ خاندان کی کریکٹرسٹک، قبیلے کی کریکٹرسٹک۔ ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں، ہمیں سے ہر فرد جو ہے وہ نہیں ہے میرا جو کچھ ہے وہ میرا نہیں، ہم خاندان میں ہیں، خاندان کے ساتھ جو موو کرتے ہیں، اور خاندان کا خیال ہمیں سے ہر ایک اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہے۔ ہم کنبے میں رہنے والے جو دین ہے ہمارا، تو تبھی یہ ہمیں ہدایات دی جا رہی ہے نا، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اس نے سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم جو کولیکٹیو نیس میں جاتے ہیں، اور ہمارا بہت خاندان کا نظام بہت سٹرانگ ہے، اللہ کرے یہ سٹرانگ رہے، یہ ٹوٹے نہیں۔ ذوی القربہ میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ دیکھیں وہاں پہ خواہش کیا ہے جی، وہاں پہ خواہش ہے کہ ہم کس طریقے سے کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہمیں جنت میں داخل، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یعنی جب بھی ایسی کوئی بات آئی اس میں جو پیکج تھا اس میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اس کو ڈالا گیا، صلہ رحمی کو ڈالا گیا، والدین کے ساتھ اس کو ڈالا گیا۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی سلوک کرے گا اس سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ کرے گا۔ تو شرک، اس کے بعد حقوق العباد میں اللہ نماز قائم کرنا، پھر یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک۔ آگے آ جاتے ہیں یتامہ۔
یتامہ جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے سب سے کمزور ترین جو ہے نا وہ حصہ جو یتیم ہے، کیونکہ سرپرست جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا میں نہیں رہتا، تو اب اس کی جو ذمہ داری آتی ہے نا امیڈیٹلی وہ اس کے رشتہ داروں پہ آتی ہے۔ اگر رشتہ دار نہ ہو تو شہر پہ اور سوسائٹی پہ آ جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے اس کو کیئر کریں۔ یہاں چوتھے، یتامہ کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنا۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں اس کے ماں باپ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اگر اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جو ہیں ان کو اکٹھا کہا کہ اس یعنی کہ ساتھ ہوں گے۔ جو یتیم کو کتنا بڑا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھی بن جائے گا انسان، وہ جو کہ یتیم کو پرورش کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم احمد نے روایت کیا ہے۔ جو یتیم کے بارے میں ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا، تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا ہر ہر بال کے بدلے میں اسے نیکیاں ملیں گی۔ یعنی کتنا ایک تعلق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ یتیم فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے کہ دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پرورش پا رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، اور دنیا کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہے اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث آپ سامنے حضرت ابو ہریرہ کی، یہ میں نے آپ سامنے رکھی تھی، اور اس کے بعد جو میں پریکٹیکلی جو ہمارے ملک میں ہمارے سوسائٹی بہت زبردست کام ہو رہا ہے، جو کہ جماعت اسلامی کی الخدمت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے دو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے، یتیموں کے لیے۔ ایک اس کا پروگرام ہے آرفن کیئر پروگرام، اور دوسرا جو پروگرام ہے وہ آغوش کا ہے۔ پہلے انہوں نے آغوش کا پروگرام شروع کیا تھا۔ آغوش کا پروگرام ایسے ہے جیسے ہم یتیم خانہ کہتے ہیں، تو انہوں نے یتیم خانہ نہیں کہا بلکہ آغوش کا، جیسے ماں کی آغوش ہوتی ہے، اور وہ لفظ استعمال نہیں کرتے تاکہ کئی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو یا احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ ایک اپنے لیول کو مینٹین کریں۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے جو فیسلٹی دی ہوئی ہیں، آپ اگر پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں کہیں پہ بھی ہیں تو آغوش کا انسٹیٹیوشن موجود ہوگا، آپ ضرور وہاں پہ تشریف لے کے جائیں اور ایک وزٹ کریں ان کی۔ میں خود ہاسٹلس میں رہا ہوں اور مجھے آغوش پنڈی دیکھنے کا موقع ملا۔ یقین مانے کہ وہ کسی بہترین جو ہے وہ، میں نے انٹرنیشنلی ہاسٹل میں رہا ہوں، جرمنی میں بھی اور پاکستان میں بھی، اٹلی میں بھی، اتنا اچھا، اتنی اچھی اکاموڈیشن، اتنا اچھا کھانا یا اتنا اچھا انتظام وہاں نہیں دیکھا جتنا میں نے پاکستان میں آغوش کے انسٹیٹیوشن میں دیکھا۔ حالانکہ یہ نارمل سا ہے، اس کے بعد جو ہے بڑے اسٹیٹ آف آرٹ قسم کے جو آغوش بنے ہیں۔ دوسرا جو پروگرام تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں جو بچے آتے ہیں وہ اپنی سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کو جب یہ انہوں نے واپس اس کو بھیجا تو وہ اس میں انٹیگریٹ نہیں ہوئے۔ اس پروگرام کو دوبارہ ریوائز کیا گیا کہ اس کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا گیا، آرفن کیئر پروگرام۔ آرفن کیئر پروگرام ہے یہ کہ جو بچہ ہے جس کو یہ جو الخدمت جماعت اسلامی کرتی ہے، اکاموڈیٹ کرتی ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہے گا، اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ اگر اس کے وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کی پوری کفالت جو ہے وہ الخدمت کرے گی۔ یعنی اس کے پڑھنے کا، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا، اس کے سکولنگ کا پورے کا پورا انتظام جو ہے الخدمت کرے گی۔ تو یہ اس کو پھر سپورٹ کرتے ہیں، ان کے کلسٹر بنے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ان کو جو ہے وہ لے کے بھی جاتے ہیں، بڑے اچھے آرگنائز کرتے ہیں فیئر وغیرہ، بہت اچھی اچھی جگہ پہ ان کو وزٹ کراتے ہیں، ان کی ماؤں کو وزٹ کراتے ہیں۔ عید کے موقع پہ ان کو ایک خصوصی وہ دیتے ہیں، پیکیج دیتے ہیں، آئیں اور آپ ان کو پھر جو سٹورز میں لے کے جاتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو کپڑے لے کے دیتے ہیں اور گفٹ لے کے دیتے ہیں عید کے لیے۔ یہ انڈائریکٹلی یہ بوسٹ کرتے ہیں بچوں کو اس کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا پروگرام ہے، اگر آپ حصہ لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ ضرور جو ہے اس پروگرام کو آن کریں، اس کے سپورٹر بنیں، اس کو پروموٹ کریں، تاکہ یہ کہ 42 لاکھ یتیم ہیں جو پاکستان کے اندر ہے، اور یہ تو ایک فرکشن کو یوز کریں۔ الحمدللہ اور بھی ہماری آرگنائزیشن ہے، بہت اچھی آرگنائزیشن ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہیں۔ والمساکین، اور مساکین، اس میں بھی حدیث پاک لے لیتے ہیں سے نہ وہ رضی اللہ عنہ کہ مسکین ہے کون؟ اور مسکین وہ ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا جو پھرتا ہے اور نہ ایک لقمے، وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے اور ایک لقمے یا دو لقمے یا ایک دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں، وہ نہیں ہے جو مانگنے والا ہے، وہ نہیں ہے یتیم۔ کون ہے مسکین؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں جو اسے کافی ہو جائے، نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے، اسے صدقہ دے دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے۔ یعنی ہڈن پرسن، ہڈن جو کہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اور وہ جو ہے وہ مسکین ہے۔ اب اس تک جو ہے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ مانگے گا نہیں، بھوکا ہوگا، سوال نہیں کرے گا،
وہ مسکین ہے۔ تو یہ اس میں ہے کہ ایک میں حدیث آپ سامنے پیش کر رہا ہوں، کبھی کبھی رزق کی تنگی کا انسان کو جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ مال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، تو یہ میں یہاں پہ ایک بہت بڑا فارمولہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تمہیں انہی ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دے جاتے ہو، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یعنی آپ پاس رزق آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے آ رہا ہے، کس تک آپ نے پہنچانا ہے۔ انسان جو ہے وہ کتنا کھا سکتا ہے، کتنی اس کی ضروریات ہے، جو ایکسٹرا آپ کو مل رہا ہے وہ کسی اور کے لیے مل رہا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری، کیونکہ آپ سے جو سوال کیے جائیں گے، دو سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن، آدمی پہنچ جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا، یہ دو سوال مال کے بارے میں ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے نا، تو اس کے سوالوں کا جواب بھی ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ ہمارے کیا کیا سوال دیں گے، دنیا میں تو بہت سے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں نا، ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، نہ کر نہیں پوچھا جائے گا کہ جو انہیں بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کیے تھے کہ 1 کروڑ خرچ کیا تھا، بیگو غریب کی بیٹی جو تھی وہ گھر بیٹھی تھی، اس کے لیے تم نے کیا کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے وہاں پہ اگر اوور ایکسپینڈیچر کیا ہوا ہے نا، تو پھر آپ جو ہے نا آپ گلٹی ہیں، ان اللہ آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا پاس ایکسٹرا مال ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قرآن پاک کی آیت نا، فلم وال حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں حق ہے سائل اور محروم کا، حق ڈال دیا گیا، تو اب کس نے نکالنا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔ تو مساکین کے بارے میں بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ پاس کوئی آدمی مسکین ہے تو خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ عاشق بھائی میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، میثاقا، میثاقا، پختہ عہد، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قرابت داروں اور یتیموں سے حسن سلوک کرو گے۔ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت کا حصہ لیتے ہیں، وقالو، اور کہو، اب یہ پھر یہ جو نا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کہو للناسی، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، پہلا حکم یہ ہوا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ تین حکم ہے، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تینوں حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم پھر گئے، ہٹ گئے، نہیں کیا آپ نے، اللہ قلیل، تم میں سے تھوڑے لوگوں نے کیا، اکثر نے نہیں کیا، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھرنے والے، اور تم جو ہے وہ پھرنے والے ہو، آراز کرنے والے ہو، کام کرنے والے نہیں ہو۔ تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ 6واں، 7واں اور 8واں جو ہے ہمارے سامنے آئے گا۔ 7واں وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، تو عام لوگوں سے اس نے سلوک کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ الناس کا لفظ عام ہے، مومن غیر مومن سب بھی شامل ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی سے اچھائی اور بھلائی سے بات کریں، خواہ وہ مومن ہو غیر مومن ہو۔ مدرجہ دار چیزیں قول حسنہ، یعنی اچھی بات کے ضمن میں آتی ہیں، لوگوں کو نیکی حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، ان کو علم سکھانا، ان میں سلام پھیلانا، خندہ پیشانی بشاشت سے ان کا اظہار کرنا، اور دیگر اچھی باتیں، یہ ہر جو پازیٹیو چیز ہے نا اس کو ہم قول حسنہ میں لیں گے۔ نیکی حکم دینا، برائی سے روکنا، علم دینا، سلام پھیلانا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، بدتمیزی نہ کرنا لوگوں کے ساتھ۔ زبان کو جو ہے بہت بڑی، بہت جو ہے وہ مصیبت ہے یہ، جب زبان منہ میں کھول دیتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں پہ الزام لگانا، لوگوں پہ تہمت لگانا، لوگوں کو بکواس کرنا، یہ جو ہے نا انسان کو یو ہیو ٹو پے فار دیٹ۔ یہ کہاں قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ اگر آپ مظلوم ہے تو یہ کام کرنا شروع کر دیں، کہیں نہیں آیا، منع کیا گیا اس چیز سے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ قول حسنہ، لوگوں سے حسن تعلیم کی، حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں اس کے بعد فرمایا
واقیم الصلاۃ اور دے کر لا تعبدون الا کے عملی شکر فرمائے، یعنی کہ وہاں پہ حقوق اللہ میں کہا تھا لا تعبدون الا، یہاں پہ پریکٹیکل کیا گیا واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، واتوا الزکوٰۃ اور جو ہے وہ زکوٰۃ دو، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسول میں زکوٰۃ کے غریبوں سے مال لے کے ان کو جو ہے امیروں سے مال لے کے غریبوں کو دی جائے گی، یہ جو ہے مال، تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، اور انشاءاللہ کوئی پروگرام کریں گے تو اس میں زکوٰۃ پہ جو وہ ڈیٹیل سے آپ سے بات ہوگی کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور کیسے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، علم ہے انشاءاللہ آپ دے رہے ہیں، تو یہ وہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے پورے ایسٹس جو ہیں آپ کے ان کو آپ جو جمع کریں اور 0.0025 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کی زکوٰۃ نکلے گی بہت آسانی کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ ایسٹ جمع کرتے ہیں نا، اس میں بڑی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، جن کے پاس مال زیادہ ہوتے ہیں، جن کے پلاٹ نہیں ہوتے نا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، جن کے پلاٹس ہوتے ہیں نا انہیں اپنی انویسٹمنٹ پلاٹس کی شکل میں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ زمین ہے، بھائی زمین نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، ایک پلاٹ آپ کا گھر نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے رکھنے کی، باقی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ جو سمارٹ فائنینسنگ کے ماہر ہیں کہ آپ نے اپنی جو ہے نا اپنی بچت جو ہے اس کو اس طریقے سے سنبھالا ہوا ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ کس پہ دیں گے؟ جو کھڑے کھڑے اس کی قیمت ہوگی ود ان ویک بیچنا، یہ نہیں کہ اس کی پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے، نہیں، جو کھڑے کھڑے قیمت ہوگی اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ اور مینلی انسان کو ہمیشہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بنایا کہ میں لوگوں کو کچھ دے سکوں، صرف 2.5%، 97.5 تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ رکھ لیں، 2.5% اللہ کے راہ میں دے دیں، اس میں دیتے ہوئے جو ہے انسان کا جب دل ڈوبتا ہے نا تو یقین مانے یہ جو ہے نا انسان اس کو اللہ کا مال نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا کہ میں نے بڑے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں بڑا ذہین ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کے نام نہیں دیتا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ نا کہ اللہ کا دیا وہ مال ہے تو اس کو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، وہ 2.5 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دے کہ نہیں میں اور دوں گا۔ اور یہ میں ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا سوال پوچھتے ہوئے نا بچت کے لیے نہ پوچھیں، دینے کے لیے پوچھیں، کہ لوگ بچانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس میں سے گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اسے دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جاتا، یا اللہ کا مال ہے آپ کا تو نہیں ہے، اب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے کہاں جاتا ہے یہ مال، وراثت بن جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد ایسے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں زمینوں پہ، اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہی ہوتا ہے وہ مال جو کہ فتنہ بن جاتا ہے، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعد میں فتنہ بنے، نہ ادا کریں، بعد میں فتنہ بنے گا آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، ادا کر دیں کہ اللہ کا حق ادا ہو جائے گا اور ان کے لیے رحمت و برکت کا باعث بنے گا۔ تو زکوٰۃ سے ذہنوں میں یہ بات پیش کی جائے کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا، یتیم ہو، مسکین ہو یا کسی صورت میں ہو، یہ تمہارے اندر جذبہ سخاوت کا اظہار ہی نہیں بلکہ اس کی قانونی حیثیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی کو یاد لا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہو، انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یہ ان کا رویہ تھا، اور یہ اس کے رویے کی کنڈیمنیشن ہے، یہ بتا دیے گا یہ حکم دیا گیا تھا اور یہ تمہارا رویہ تھا۔ یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے، یہ سب سے پہلے جو پیغام ہے نا یہ وہ تھے جو نبی علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے لیے تھا جو مدینہ میں آپ وسلم کے ساتھ تھے، اس بعد میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گئی، میں سے ریپیٹ کریں جی یہ والا نہیں، پہلے کر لیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں۔ ہمیں اللہ کے نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے، دعا احتساب پلان کے فارمول کے زندگی میں لائیے، اور اس آیت میں بیان کیجیے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کے سوا کس کی عبادت مت کیجیے، والدین سے اچھا سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اور مسکینوں اور ضرورت مندوں سے حسن سلوک کیجیے، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ آج کل ہمارے بہت کمی ہے، کائنڈلی پلیز یہ نمبر 6 کو آپ نوٹ کر لیں کہ جو ہے نا یہ بدتمیزی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، گالی گلوچ کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام محبت کو جو محبت پھیلانے والا ہے۔ اس وقت یہ یہودی جو تھے وہ بدتمیزی کر رہے تھے، لیکن ان مسلمانوں کو منع کیا گیا، یہ یہودی ان کی شریعت میں بھی یہی چیز رکھی گئی کہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیجیے، نماز قائم کیجیے جماعت کے ساتھ وقت پر، نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے، اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا، ہم عبادات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں
اچھے اور بہتر ہو جائیں گے. یعنی سبحان اللہ اگر ہم کریں گے یہ جو پوائنٹس ہیں ان پہ تو ہم ایک پرامن معاشرے میں رہ رہے ہوں گے. ویسا ریپیٹ کیجیے گا جی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات. اور کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، وآتوا الزکات، اور دو زکوٰۃ. اور دو زکات. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے. مگر تھوڑے تم میں سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، وانتم موردون، اور تم پھر جانے والے ہو. اور تم پھر جانے والے ہو. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا. اب یہ چند ایک لائنیں ہیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سامنے. امت مسلمہ کے لمحہ فکریہ. جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل عذاب کے پہلے اس کا شکار ہو چکے تھے. یعنی ان کی دنیا میں کسی حکومت باقی نہیں رہی تھی، اور دنیا کسی خطے میں ان عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. وہ تمام قوموں کی نظر میں عبرت کا نشان بن کر رہ گئے تھے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. راہ آخرت میں شدید ترین عذاب کا ذکر ظاہر ہے، وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے. لیکن ان کے قومی زندگی کا یہ ایک ورک امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر ہزار اسباق رکھتا ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے اسے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو باقی رکھا، تاکہ یہ امت اس سے سبق سیکھے اور اس انجام سے دوچار نہ ہو جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے. لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہود کا یہ رویہ کہ کتاب خداوندی کے جس حکم کو چاہا مان لیا اور جس کا چاہا انکار کر دیا، اس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات نفس کا تابع رکھا. امت مسلمہ بھی اس پر پوری طرح اختیار کر لیا ہے بدقسمتی سے. ان کے پاس تو محرف کتابیں تھیں اور نبیوں کی سنت بھی مٹ چکی تھی، لیکن ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک روز نامچہ کی طرح بالکل محفوظ ہے. ہمیں تو ایک ایک پہلو سے پتا کہ اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے. تو اس میں جو آیت مبارکہ تھی، یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے ایسے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اسباق تھے وہ تھے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلامی تمام انبیاء اس دین کو لے کے آئے. بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا تھا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اے اللہ، دعا کرتے ہیں اللہ ان 8 شعبے میں سے ہر شعبے میں بہتر بننے کی ہماری مدد فرما، اور ہم اس کے اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے ہر شعبے کے اندر. پھر اس کو پلان بناتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں گے، اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں تک اس بات کو پہنچاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس میں جو اسماء افعال جو آئے ہیں ان آیات مبارکہ میں وہ کون کون سے ہیں. انڈائریکٹلی ہمارا روین بھی ہوتا ہے. والد والدین دونوں ماں اور باپ کو والدین کہتے ہیں. والد ان کا واحد ہے، والدین جمع ہے. اس میں یتامہ، یتیم کی جمع یتامہ ہے. مسکین کی جمع مساکین ہے. اور اس کے بعد صلاح کی جگہ صلوات. اور میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی. میں واحد بولوں گا، آپ جمع بولیں گے. والد، والدین، یتیم، یتامہ، مسکین، مساکین، صلات. صلوات. جزاک اللہ خیر. آگے ہم جو ہے وہ سید افعال لیں گے، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامع کے وزن پہ. اور انشاءاللہ ہم اس جو اپنا لیول 4 ہے اس میں کروما کے جیسے یہ میم کی پہ سامعہ میم کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، اس کے ریگو اور پیش آ رہا ہے، تو یہ بھی سیکھیں گے. ایک آج لفظ آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تعبدون عبدا، عبدا اس نے عبادت کی. یا بدو وہ عبادت کرتا ہے. او بد عبادت کر. عابد عبادت کرنے والا. معبود جس کی بات کی گئی. عبادہ عبادہ. اس کے بعد حسنا، یہ کاروما کے وزن پہ ہے، اچھا ہونا. حسنا یا حسنو، اوسن، حسن ڈیش حسن. اس کے بعد آگے ہے، ان کو ریپیٹ کر لیں جی. ابدا یا بدو او بد. عبدہ یعبدو عبد. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. حسنا یا سنو اوسن. حسنا یحسن احسن. حسن ڈیش حسن.
حسن ڈیش حسن. آگے جو کمزور لیٹر، کمزور میں وہ ہوتے ہیں جس میں واول ساؤنڈ الف واو اور یا آ جائے، اس کو کہتے ہیں گاؤں کمزور فعال ہے. اس میں یہ اخذا، اخذا میں الف آ گیا، اخذا لینا، اخذا اس نے لیا، یا خذو وہ لیتا ہے، خذ لے، آخذ لینے والا، ماخوذ جو لیا گیا اخذ لینا. اس کے بعد اگلا جو لفظ آتا ہے اس میں وہ قول ہے، یہ قالا ہم نے بہت پڑھا ہے اور یہ بہت قرآن پاک میں آتا ہے، 1325 بار آتا ہے. قالا اس نے کہا، یہ قول وہ کہتا ہے، کل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، اور قول کہنا. اس کے بعد کیلا ہے، کیلا قلہ، قلہ کم ہونا، قلہ یقول قلہ، قلیل ڈیش کل. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی. اخذا یا خذو خذ، اخذ یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ، آخذ ماخوذ اخذ، قالا یقول قل، قال یقول کل، قائل مقول قول، قائل مقول قول، قلہ یقول قلہ، کلا یکل کلا، قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش کل. اس میں مزید سی ہے جو کہ ہم نے پچھلے اس میں ہم لیول میں پڑھے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر 3 الفاظ میں ایک ایڈ کر دیا جائے، چوتھا یا پانچواں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایڈیشنل آ گیا. تو وہ الفاظ ہے جیسے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارشہ، ان کا علاوہ ان کے وزن پہ. جیسے آسن، یہ احسانن، آسانہ، آسانہ نیک سلوک کرنا. تو میرے سے ریپیٹ کیجیے گا جی. آسانہ یوسنو آسن، آسن یحسن احسن، محسن محسن احسان. محسن محسن احسان. آگے اقامہ، اقامہ یہ قائم کرنا، اقامہ یقوم اقم، اقام یقیم اقم، مقیم مقام اقامہ. مقیم مقام اقامہ. آگے آتا، آتا الف کے نمبر کریں گے کیونکہ الف کے اوپر زبر آ گئی ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے، آتا کہیں گے اس کو، آتا دینا. آتا یوتی آتی، آتا یوتی آتی، موتن موتا ایتا، موتن، جی بولے جی. موتن موتا موتا ایتا. ایتا. آخری تولیتم، تولا تولا، موتن موتن، موتن، موتن موتا ایتا. یہ تو تھوڑا آگے پیچھے. موتن موتا ایتا. جزاک اللہ خیر. آگے پھرنا، تولا، تولا یتولا تولا، تولا یتولا تولا، متولن متولا تولے. متولی متولا تولی. آگے آرزا، آرزا اس نے اعراض کیا، آرزا یغرزو آرز، آرزا یوریزو آرز، مورز مورز اعراض. مورز مورز ایراز. جزاک اللہ خیر. اس کو میں سکپ کروں گا جی دوبارہ ہمیشہ کی طرح. خواہش، میرا خیال تھا کہ اس طرح ٹائم مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ کم ہی رہتا ہے ٹائم. لیکن انشاءاللہ بریگیڈ سے ہم نکال لیتے ہیں. تو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے. اور سیکنڈ پارٹ جو ہے ہمارا گرامر کے بارے میں ہے.